الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم حضرات اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، حتیٰ کہ ہماری فضیلت فرشتوں پر بھی رکھی. درود و سلام کے پھول نچھاور ہو جملہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سید المرسلین صادق الامین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حضرات، یہ اسلام علم کا دین ہے. اسلام کی پہچان علم کے ذریعہ ہوئی ہے. یہ علم ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، مقصد تخلیق کی پہچان کراتی ہے. ایک انسان علم کے ذریعہ ہی اپنے رب کو جانتا ہے اور اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جانتا ہے.
اسی کے ذریعہ حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، علم روشنی ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوا ہے کہ آج کے خطبہ میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا تمام مسلم مرد و عورت پر ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرض قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام جس چیز کا ہمیں مطالبہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا کہ وہی خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اسی طریقے سے کلمہ توحید، ارکان ایمان، حلال و حرام کی تمیز، حق و باطل کی تمیز، یہ تمام چیزیں جاننا، بنیادی چیزیں جاننا ہر مسلمان عورت مرد پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر متعدد جگہ پر وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے انسان اور اہل ایمان والے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر ایمان والا ہے اور علم والا ہے تو علم کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو کیا کرے گا؟ بلند کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم اہل ایمان یعنی ایمان والے اور اہل علم والے کے درجات کو کیا کریں گے؟ بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو صاحب ایمان ہے، جو بہترین ایمان والا ہے اور علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو، اس کے مقام و مرتبہ کو کیا کرے گا؟ بلند کر دے گا۔ اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، کہ جو لوگ علم والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے اور بغیر علم والے کو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے انسان اور بغیر علم والے انسان وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی روشنی دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور مقام و مرتبہ والا ہے۔ اس کے برعکس جس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہچانتا نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جانتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی وہ صاحب علم سے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ شخص پر نازل ہوتی ہے، اس شخص کو انتخاب کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین دے دے۔ میرے بھائیوں، یہ علم دین
जन्नत का रास्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यल्तमिस फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म दीन के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ता को आसान कर देता है। अल्लाह अकबर। ये मामूली इल्म नहीं है मेरे भाइयों, इसकी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार है। अगर कोई शख्स इल्म दीन के लिए निकलता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, जन्नत के रास्ता को आसान कर देता है। आप ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो ज़िंदगी जिसके अंदर हमेशा हमें रहना है, उसको पाने के लिए हमें कोई तलब नहीं है, हम इल्म हासिल नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज के खुतबा से ये पैगाम आप लेकर जाएं कि इल्म दीन से जुड़े। और ये इल्म दीन आप मदरसे में नाम लिखाना ये ज़रूरी नहीं है कि चलिए भाई मदरसे में नाम लिखवा लूँ और आज 10 साल का कोर्स कर लूँ। जी नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप दुरूस सुनिए, जुमा का खुतबा सुनिए, उसी तरीके से कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ले जाइए, जहाँ कहीं भी जाइए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की तलाश के लिए नीयत हो कि इल्म सीखना है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके भी जन्नत के रास्ता को आसान कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूति किताबिल्लाह यदरुसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। जब कोई कौम अल्लाह के किसी घर में कुरान की तिलावत करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको घेर लेते हैं, यानी फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है और उनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला अपने पास रहने वाले फ़रिश्तों के पास करते हैं। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपका ज़िक्र फ़रिश्तों के पास करेंगे। फ़लाँ शख्स मेरा ज़िक्र व अज़कार कर रहा था, फ़लाँ शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। आप अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका ज़िक्र करे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हम कुरान करीम से दूर हो चुके हैं। इस कदर हम दूर हो चुके हैं कि आज हमें 24 घंटे में एक आयत की तिलावत करने की तौफीक नहीं मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिया कौमों को मकाम व मर्तबा देता है, ऊंचा करता है, और इसी किताब के ज़रिया कौमों को नीचे गिरा देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस किताब यानी कुरान करीम की जो इसकी तिलावत करती है, उस पर अमल करती है, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला मकाम व मर्तबा देता है। और जो कौम कुरान से दूर है, कुरान करीम के पैगामात को अपने सीने में महफूज नहीं रखती है, कुरान के पैगामात पर अमल नहीं करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को नीचे गिरा देता है, यानी उसे ज़लील व ख़ार कर देता है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, इस किताब में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। उस किताब का जो पैगाम आज हम अमल नहीं कर रहे। आज मुसलमानों के जो सूरत हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से दूरी है मेरे भाइयों। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद से नाजिल किया था वो मकसद पाए तकमील को नहीं पहुँच रही है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम से रिश्ता जुड़िए। और यही नहीं, इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतर स्टूडेंट और सबसे बेहतर टीचर अगर कोई है तो वो कुरान का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए।
آج لیکن دنیا کسے سب سے بہتر کہتی ہے؟ سائنس کے ٹیچر کو، میتھ کے ٹیچر کو آج مارکیٹ میں دیکھ لیجئے کس قدر اس کی مانگ ہے، لیکن قرآن کے ٹیچر کو، قرآن کے طالب کو آج ہم حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ یہ علم دین، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے عالم کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ دیکھتے ہیں نا چودھویں چاند کس قدر اپنی روشنی سے پوری دنیا کو اجاگر کیے رہتا ہے، اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں، علماء کے، عالم کے مقام و مرتبہ انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے ہیں، آج نہ ہم اپنے بچوں کو حفاظ نہیں بنا رہے ہیں۔ اس دین کی نشر و اشاعت کون کرے گا میرے بھائیوں؟ قرآن کے پیغامات کو کون دنیا میں عام کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں اسلام کے سامنے۔ آج جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور فتنے کا دور ہے، یہ دور برائیوں کے فتنے کا دور ہے۔ آج ہمارے سامنے ان گنت فتنے ہیں، عورت کا فتنہ ہے، اولاد کے بے دینی کا فتنہ ہے، شرک و بدعت کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے میں ہم ملوث ہیں۔ آج دیکھ لیجئے معاشرہ کے اندر، کیا آج گناہوں کا فتنہ نہیں ہے؟ سر اٹھا چکی ہے گناہ، آج ہر طرف بے حیائی عام ہے۔ کیا عورتوں کا فتنہ نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے اولاد کے اندر تربیت نام کی کوئی چیز ہے اس کا فتنہ نہیں ہے؟ کیا شرک و بدعت کی غلاظت والی فتنہ نہیں ہے؟ کیا کفر کا فتنہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم دینی علم سے جڑیں، تب جا کر ہم ان فتنوں سے بچیں گے۔ واللہ آپ نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، جب تک آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، وقت تک آپ فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ آج اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور جہاد والی آیت کو فٹ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، آج ہم انہیں جواب دے نہیں سکتے ہیں، آج ہم نے اپنی نسل کو بہترین تیار نہیں کیا ہے، جس کے سبب آج ہمیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کو فہم و تدبر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کے جو پیغامات ہیں اس کو سمجھیں۔ لیکن آج ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، اس کے معنی نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت والی کتاب بنائی ہے، تو اس لیے قرآن کو جب پڑھیں تو اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اسلام کے خلاف جو کوشش کی جا رہی ہے بدنام کرنے کی، اس سے دور کرنے کے لیے بھی ہم علم دین حاصل کریں تاکہ ہم اس کو جواب دے سکیں۔ میرے بھائیوں، میں عصری علوم کے تعلق سے منع نہیں کرتا، آپ وہ بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب زندگی پڑھیں گے اور آپ نے جب سردار بن کر
مکہ اور مدینہ کی خدمت کرنا شروع کیا تو آپ مکہ کے لوگوں نے تو آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا. جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو تعلیم کا جو مسجد نبوی وہیں سے آپ نے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکت ڈالی, اس قدر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوئی کہ آج وہ مسجد نبوی علم کا مرکز ہے میرے بھائی. یہ ابو ہریرہ نامی صحابی, یہ صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ میں سے ہیں. آپ نے اس قدر اس کی تربیت کی کہ آج دنیا ابو ہریرہ سے جانتی ہے میرے بھائیوں, اور احادیث روایت کرنے میں بڑے مقام حاصل کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں تربیت علم کی بنیاد پر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, تعلیم کا جو منہج تھا وہ مجھے اپنانا ہے. آج ہماری مساجد میں مدرسے نہیں ہیں. آج ہمیں انتظام کرنا چاہیے ذمہ دارانوں کو, ہر مسجد کے اندر کم سے کم مکتب ہی صحیح, قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا ہی منہج ہی صحیح لیکن ضرور ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بدل جاتے ہیں. میرے بھائیوں, جب آپ ماضی کی بات کریں گے, جب ماضی میں جو ہمارے خدمات ہے وہ ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. نہ آج ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر ہے, بہترین انجینئر ہے, اور نہ ہی بہترین عالم دین ہے, اور نہ ہی بہترین حفاظ اکرام ہے. ہمارے سلف رحمہ اللہ کے زمانے میں بہترین ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے, بہترین عالم بھی ہوا کرتے تھے, بہترین حفاظ بھی ہوا کرتے تھے, بہترین انجینئر بھی ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہم نہیں ہیں میرے بھائی. کیوں؟ ہم علم سے دور ہو چکے ہیں. جو منہج ہونا چاہیے سلف رحمہ اللہ علیہ کا, وہ ہمارا منہج ختم ہو چکا ہے, جس کے سبب آج ہم دور ہو چکے ہیں. جب ہم مسلمانوں کی خدمات کا مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں کے جو سائنسی خدمات ہے وہ آپ کو اچنبھا میں ملوث کرتے ہیں. یعنی سائنسی خدمات آپ دیکھ لیجئے, غزالی ابو نصر فارابی کو, جو ایک دو زبان کے مالک نہیں تھے بلکہ 70 زبانوں کے مالک تھے, آج مغربی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آج تو ہم ایک دو زبان کے بھی مالک نہیں ہیں میرے بھائیوں, ایک دو زبان بھی صحیح سے نہیں جانتے ہیں. وہ ابو نصر فارابی وہ 70 زبان جانتے تھے. اللہ اکبر. لیکن میں آپ کو بتا دوں, اگر کوئی شخص جتنی زبان جانتا ہے وہ شخص اس زبان, یعنی اگر وہ 4 زبان جانتا ہے تو گویا کہ وہ 4 زبان کے مالک ہیں. یہ محمد بن موسیٰ یہ الجبرا کے موجد تھے, جنہوں نے اسلامی ملک کا پہلا نقشہ تیار کیا اور آج پوری دنیا اسے محقق و عالم سے جانتی ہے. یہ جابر بن حیان جنہیں آج پوری دنیا فادر آف کیمسٹری سے جانتی ہے. اسی طریقے سے ابن بیطار موصوف علم النباتات کے مالک تھے, جن کا آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں, جس کی تحقیقات سے مغربی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اسی طرح ابن رشد, فارابی, غزالی, ابن طفیل, ایسے نام ہیں جو اپنی روشنی سے, اپنے علم کی روشنی سے بکھر رہے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے پاس موجودہ دور میں کیا ہے؟ تو ہم اپنے ماضی کو یاد کریں میرے بھائی, ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں. لیکن آج مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال نہ دینی علوم میں نہ عصری علوم میں. آپ کے سامنے سجر کمیٹی کی رپورٹ میں رکھتا ہوں. آپ سجر کمیٹی کی رپورٹ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہ مشرقی میں نہ جنوبی میں مسلمانوں کے حال صحیح ہے. ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, سجر کمیٹی کی رپورٹ.
سجر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی مسلمان تمام اقوام ہند سے تعلیمی میدان میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دلت قوم سے بھی ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔ دلت قوم جو ہم سے آگے ہیں، حالانکہ دلت قوم کی آبادی سے ہم بہت آگے ہیں، لیکن اس سے بھی بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق اگر ہم جنوبی اقوام ہند کی بات کریں تو جنوب ہند میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلباء 9 سے 11% ہیں۔ مسلم طلباء کتنے ہیں؟ 9 سے 11%۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمانوں کے حال میرے بھائیوں۔ اسی طرح جہاں تک شمال ہند کی بات کی جائے تو ان میں سب سے زیادہ غیر تعلیم یافتہ 42% ہیں، مسلمانی ہیں، جبکہ ہندو قوم میں 36% 34 پوائنٹ ہے، عیسائی میں 25% 25 پوائنٹ ہے، سکھ میں 32% 49 پوائنٹ ہے، بدھ میں 28% 16 پوائنٹ ہے، اور جین میں 13% 72 پوائنٹ لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں اتنے ہی غیر تعلیم یافتہ ہے، سب پڑھے کے پڑھے ہیں، لیکن مسلمانوں میں صرف 9 سے 11% ہے۔ یہ عصری علوم حاصل کرنے والا اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھنے والے صرف اور صرف 2.5% ہیں۔ کتنے مدرسہ میں پڑھتے ہیں؟ صرف اور صرف 2.5%۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء علیہ السلام کی ایک ٹیم بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن ہم ان کی زندگی کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن جو ہدایت والی کتاب ہے اسے نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف 2.5% پڑھتے ہیں۔ اور یہ 2.5% ہی اسلام کا اب تک ترجمان کر رہا ہے۔ اگر یہ 2.5% ختم ہو جائے تو گویا کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں ہندوستان میں، ڈبل ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود تعلیم کے میدان میں اس ملک کے اندر سب سے پیچھے ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں BA کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلباء صرف 13% ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندو 42، عیسائی 36، جین اور سکھ 28 BA کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان میں MA کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلبہ 2% ہیں۔ تو ہم نہ عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں آگے ہیں، اور نہ ہی دینی علوم میں آگے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے حالات میں اس افسوسناک صورتحال سے نکلنے کے لیے راہ کیا ہو سکتی ہے؟ چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ریسرچ اینڈ ٹریننگ ادارہ قائم کرنا چاہیے، جس کی زیر نگرانی میں مسلم بچے اور بچیوں کے لیے نصاب تعلیم تیار کیا جائے، اور وہ نصاب تعلیم عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی درجہ دیا جائے، تاکہ ہماری دینی شناخت پر حرف نہ آئے۔ یعنی ایسے ادارہ قائم کیا جائے جہاں عصری علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہو۔ ہماری پہچان، ہماری بنیاد ہی میرے بھائیوں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو ہماری بنیاد ہی رکھی گئی ہے تعلیم پر۔ اس امت کی بنیاد کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسرا یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن کے تحت زیادہ سے زیادہ ادارے قائم کیے جائیں، ملت میں تعلیمی شعور پیدا کیا جائے، تب جا کر ایک بہترین معاشرہ اور خوشگوار معاشرہ قائم ہوگا۔
جب آپ یہ کام کریں گے میرے بھائیوں، یہ جب کریں گے تو یقین جانیے کہ نہ ہمارے بچے جاہل ہوں گے اور نہ ہی ہمارے بچے کے اندر کسی طریقے کا خوف پیدا ہوگا اور وہ کسی سے بھی اپنی باتیں رکھ سکتا ہے۔ آج جو فتنے میں جو ملوث ہے ہم اور آپ، اس سے ہم دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب حاصل ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں جب حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ تقوی، خشیت الہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں میرے بھائیوں، آپ ادارے قائم کیجئے۔ آج ہماری مساجد خالی پڑی رہتی ہے، صرف نماز کے لیے ہے۔ 5 وقت کا نماز پڑھ لیے ہو گیا، جی نہیں، آپ اس مسجد کو ادارے میں بدلیے، اس مسجد کے اندر ادارہ قائم کیجئے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان سے ہماری اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیجئے۔ اور یہ مال آپ کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اور یہ فتنہ بھی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد فتنے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ ادارے قائم کیجئے اور ادارے میں وہ پیسہ خرچ کیجئے، یقین جانیے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس قدر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے پیسے سے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ کے پیسے سے حدیث سیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو رب نے آپ کو عطا کیا ہے وہ رب کو کس قدر خوشی ہوگی۔ آج جو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ قرآن شائع کیجئے، چھپوائیے، ہندی زبان میں، اردو زبان میں، عربی زبان میں اس کی تفسیر چھپوائیے اور لوگوں میں تقسیم کیجئے میرے بھائیوں۔ یہی تو وقت ہے اپنے مال خرچ کرنے کا میرے بھائیوں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یہ علم حاصل کرو۔ آج ہمارے بچے مدرسے جاتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ یہ بچے کی غلطیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ گارجین پیرنٹس کی غلطیاں ہیں۔ آج ہم اس کے لیے میتھ کے لیے اگر الگ سے ٹیچر رکھ لیا، سائنس کے لیے الگ سے ٹیچر رکھ لیا، اسی طریقے سے فزکس کے لیے الگ ٹیچر رکھ لیا، لیکن قرآن کے لیے ٹیچر نہیں رکھا۔ قرآن کے لیے ٹیچر رکھا بھی تو 200 روپیہ، کتنے میں؟ 200 روپیہ میں۔ تو 200 والے ٹیچر کیا پڑھائیں گے آپ کو؟ خود ہی ان کو پڑھنے نہیں آتا تو آپ کے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، اسی کے ذریعہ آپ کو آخرت میں کامیابی ملے گی، اسی کے ذریعہ دنیا میں امن و سکون حاصل ہوگی، اور اس سے آپ دور ہیں، اور اس پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے آپ دور ہو چکے ہیں۔ افسوسناک پہلو ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے علم حاصل کرو میرے بھائیوں، یہ نہیں سمجھو کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں اب بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، اب میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جی نہیں۔ یہ علم دین کی اہمیت ایسی ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت دن میں 1 سے 2 بار ہو سکتی ہے۔ اگر وہ 1 بار بھی کھانا کھا لے گا تو جی سکتا ہے، لیکن علم دین کی ضرورت جس طریقے سے انسان کی زندگی میں سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح علم دین کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر علم دین ہے، شریعت کا علم ہے، تب جا کر آپ سکون پا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ کے اندر نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ اس لیے میں خواتین بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتی ہے، اور میں ساتھی یہاں کے ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔
آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی مرکز کو بڑا مرکز بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ کو شاد و آباد رکھے، آمین، اور ہم سبوں کو علم دوست بنا دے، علم دین کی طلب پیدا ہمارے اندر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر علم کی خوشبو بھر دے اور ہم اپنے بچوں کو علم سے جوڑے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔